السلام علیکم، میں ہوں سید ذیشان حمدانی اور آج ہم بہت ہی اہم ٹاپک ڈسکس کرنے والے ہیں۔ جب کسی سوسائٹیز کے اندر آپ پراپرٹی کی فائلیں بک کرواتے ہیں تو ان فائلز کی ریسیل کیوں نہیں ہوتی، اور اگر یہ فائلیں ریسیل ہوں بھی تو مائنس میں ہی کیوں فروخت ہوتی ہیں۔ ویسے تو اس ٹاپک پہ ہر کسٹمر اور ہر ایجنٹ کی اپنی مختلف رائے ہیں، بٹ آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ میں چاہوں گا کہ آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں اس سے ضرور آگاہ کریں۔ تو اب ان چند وجوہات کو ڈسکس کرتے ہیں، جن میں نمبر 1 میرے نزدیک جو سب سے بڑی وجہ ہے، جب بھی کسی شہر کے اندر کوئی نئی سوسائٹی اناؤنس ہوتی ہے تو وہ ڈیولپر وہاں اس سوسائٹی میں موجود ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کو کمیشن کی آفر کرتے ہیں کہ آپ ہماری سوسائٹی میں ہمارے یہ پلاٹ سیل کریں، ہم آپ کو ایک پلاٹ کے اوپر اتنا کمیشن دیں گے، جس وجہ سے اس ایریا کے تمام ڈیلرز اس سوسائٹی کو ایڈورٹائز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کسی بھی ایجنٹ کے فیس بک، واٹس ایپ، OLX، یوٹیوب یا زمین.com کسی بھی سوشل پلیٹ فارم پہ جا کر دیکھیں تو وہی سوسائٹی ایڈورٹائز ہو رہی ہوتی ہے۔ اب کسٹمر کو لگتا ہے کہ چونکہ اتنے لوگ ایک ساتھ مل کر اس سوسائٹی کو ایڈورٹائز کر رہے ہیں، یا تو اس سوسائٹی میں کچھ بڑا ہونے والا ہے، یا تو اس سوسائٹی کا ڈیولپر بہت اچھا ہے۔ اگر نہ بھی اچھی ہو یہ سوسائٹی، جس طرح سے یہ لوگ اس کو ایڈورٹائز کر رہے ہیں تو چند دن میں ہی اس سوسائٹی کی قیمتیں بڑھ جائیں گی۔ تو کسٹمر کوئی 2 فائلیں بک کرواتا ہے، کوئی 5 فائلیں بک کرواتا ہے، اور کوئی لوگ تو ایک ساتھ 10 فائلیں بھی بک کروا لیتے ہیں۔ اور کس وجہ سے بک کرواتے ہیں یہ بھی میں آگے انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا، اور کیا 5 وجوہات مد نظر رکھ کر یہ فائلیں خریدنی چاہیے وہ بھی انشاءاللہ میں ویڈیو میں آگے آپ کو بتاؤں گا۔ تو ویڈیو کو بنا سکپ کیے آخر تک آپ نے ضرور دیکھنی ہے۔ اب چند ہی دن بعد کمپنی کی طرف سے جب نوٹیفیکیشن آتا ہے کہ وہ کمیشن کی آفر تو ختم ہو چکی ہے، پھر یہ کیا ہے کہ ڈیلر سارے اپنی اپنی سوسائٹیز میں واپس چلے جاتے ہیں اور جا کر اپنے پروجیکٹس کو ڈیل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور چند دن بعد ایک نیا پروجیکٹ آتا ہے اور یہ لوگ نئے پروجیکٹس کو ڈیل کرنا شروع کر دیتے ہیں، نئے پروجیکٹس کو ایڈورٹائز کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے پہلے والا جو پروجیکٹ ہوتا ہے اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے اور وہ لوگ خاموش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ سب سے پہلی بڑی وجہ۔ اب جب کمیشن ختم ہو جاتا ہے، اب جب آپ ان ڈیلرز کو کال کریں گے کہ ہم نے یہ فائل ری سیل کرنی ہے، تو ایک فائل کی قیمت آپ میکسیمم بھی لگائیں تو تقریباً 50 سے 60 لاکھ روپے ہوتی ہے، اور اگر اس کی ڈاؤن پیمنٹ دیکھ لیں تو تقریباً 5-6 لاکھ روپے ہوگی۔ اب ڈیلر کو پتہ ہے کہ ڈاؤن پیمنٹ کے حساب سے میرا کمیشن تقریباً 5 سے 6 ہزار روپے تقریباً بنے گا، اور ہیڈ آفس جانا ہے، فائل کو پروسیجر کرنا ہے، آگے ٹرانسفر کروانا ہے، تو وہ ڈیلر 5-6 ہزار روپے کے لیے آپ کی فائل کو کبھی بھی فرسٹ پریورٹی نہیں دے گا، آپ کی فائل پہ ورکنگ نہیں کرے گا، اسے فروخت نہیں کرے گا۔ نمبر 2 کہ جب یہ سوسائٹی اناؤنس ہوتی ہے تو آپ کو اوپن فائل رکھنے کی آفر بھی دی جاتی ہے، یعنی اگر کوئی کسٹمر فائل کو اپنے نام ٹرانسفر نہیں کرواتا تو وہ اوپن فائل لے کے رکھ لے، 3-4 مہینے کا اس کے پاس ٹائم ہے کہ وہ فائل کو آگے فروخت کر کے اپنے پیسے ریکور کر سکتا ہے۔ بٹ اگر وہ 3-4 مہینے بعد بھی یہ فائل اپنے نام کروانا چاہتا ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ اب اس فائل کو، اس آفر کو اویل کرنے کے لیے کسٹمر جو ہے وہ 5-5، 10-10، 15-15 فائلیں ایک ساتھ پرچیز کر لیتے ہیں، اور چونکہ آج کے حالات میں وقت کا تو بالکل پتہ نہیں چلتا، اور 3-4 مہینے کیسے گزرتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ 3-4 مہینے کے بعد اب کمپنی ایک نوٹیفیکیشن جاری کرتی ہے، جی آپ ان فائلز کی اگر قسطیں وقت پر ادا نہیں کرتے تو آپ کا پلاٹ کینسل کر دیا جائے گا، اگر آپ قسطیں وقت پہ نہیں دیتے تو آپ کا پلاٹ بیلٹنگ میں شامل نہیں ہوگا، اگر آپ قسطیں وقت پہ نہیں ادا کرتے تو آپ کے پلاٹ پہ جرمانہ لگایا جائے گا۔ اب ایک شخص کے پاس 15 فائلیں ہیں اور اس کو پتہ ہے کہ میں 15 فائلوں کی قسطیں نہیں دوں گا تو ڈیلی جرمانہ لگ کے تو یہ کل لاکھوں میں بات چلی جائے گی۔ اب اس نے وہ فائلیں فروخت کرنی ہیں، تو جب وہ ڈیلر کو کال کرے گا فائلیں فروخت کرنے کے لیے، چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ اب اس کا کمیشن بہت کم بن رہا ہے، وہ تو ان کو پریورٹی دے گا نہیں، تو ایسے میں کسٹمر کو مجبور ہو کہ وہ فائلیں مائنس میں فروخت کرنی پڑیں گی۔ اگر ایک شخص ایک فائل 11,000 روپے مائنس میں فائل فروخت کرتا ہے تو دوسرا 12,000 مائنس میں فروخت کرے گا، تب ہی اس کی فائل سیل ہوگی، تیسرا 13,000 میں، چوتھا 14,000 مائنس میں، اور ایسے مائنس میں جاتی جاتی یہ فائلیں 100 سے ڈائریکٹلی 20 پہ آ جائیں گی۔ یعنی یہ 2 بڑی اہم وجہ ہے جس وجہ سے یہ فائلیں فروخت نہیں ہوتی بلکہ مائنس میں جاتی ہیں۔ نمبر 3 ان دونوں سے بھی بڑی ایک اہم وجہ کہ ہمارا
اور جب بھی آپ کوئی گاڑی پرچیز کریں، موبائل فون پرچیز کریں، جب بھی کوئی چیز پرچیز کریں، آپ کے ذہن میں آپ کی ایک پلاننگ ہونی چاہیے کہ میں نے اس چیز کو کب پرچیز کرنا ہے، کس مقصد کے لیے پرچیز کرنا ہے، اور کب اس کو فروخت کرنا ہے، اور کب جا کر مجھے اس سے فائدہ ہوگا۔ دیکھیں، فائلوں کی جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے یہ لانگ ٹائم انویسٹمنٹ ہوتی ہے، یعنی اس میں آپ کو اپنے پیسوں کو 4 سے 5 سال کے لیے باؤنڈ کرنا ہوتا ہے۔ اب بعض لوگوں کو کوئی پلان ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے قسطیں بھی دینی ہے اور ہم نے ان فائلوں کو کب تک ہولڈ کرنا ہے، نہیں، وہ مارکیٹ میں اس جو ہوا چل رہی ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ 5-10 پلاٹ بک تو کروا لیتے ہیں، اور پھر 2 ماہ 3 ماہ بعد قسطوں کی وجہ سے جب لوگ مائنس میں پراپرٹی اپنی فروخت کرتے ہیں تو یہ لوگ اس وقت اپنا بھی بیڑا غرق کرتے ہیں اور ان لوگوں کا بھی بیڑا غرق کرتے ہیں جنہوں نے وہ فائلیں لانگ ٹائم کے لیے لی ہوتی ہیں۔ فائلوں کی جو انویسٹمنٹ ہے یہ لانگ ٹائم انویسٹمنٹ ہوتی ہے۔ جب بھی آپ کسی فائل میں انویسٹ کریں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اپنے پیسوں کو 4-5 سال کے لیے باؤنڈ کرنا ہے۔ اب کچھ کسٹمر مارکیٹ میں اس تیز ہوا کے ساتھ اپنا پلاٹ بک کروا لیتے ہیں، اور 2-3 ماہ بعد جب یہ ساری سچویشن کریٹ ہوتی ہے، یعنی جرمانے والی، اور ڈیلر بھی دوسری سوسائٹی کی طرف چلے جاتے ہیں، تو وہ مایوس ہو کے 2-3 مہینے بعد کال آتی ہے، جی سر ہم نے وہ جو فائل لی تھی اس کو ہم نے فروخت کرنا ہے، اور اس طرح 40% جو لوگ ہیں وہ فائلیں فروخت کرنے کے لیے مارکیٹ میں آ جاتے ہیں۔ آلریڈی ایک مارکیٹ اگر ڈاؤن ہے، آپ اوپر سے 40% لوگ ایک ساتھ فائلیں فروخت کریں گے تو وہ مزید ڈاؤن ہوگی، اور اس وقت میں یہ لوگ خود کا بیڑا غرق بھی کرتے ہیں اور ساتھ ان لوگوں کا بھی بیڑا غرق کرتے ہیں جو لوگ 4-5 سال کے لیے پراپرٹی کو ہولڈ کر سکتے ہیں۔ اب 40% فائلیں جب ایک ساتھ مارکیٹ میں فروخت کے لیے آئیں گی تو ان فائلوں کی قیمت آٹومیٹکلی ڈاؤن ہوگی، آٹومیٹکلی وہ فائلیں مائنس میں جائیں گی۔ تو آپ جب بھی فائلیں لیں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ 4-5 سال کے لیے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، اور 4-5 سال کے لیے اپنی ان فائلز کو، اس پراپرٹی کو ہولڈ رکھیں، تب جا کے آپ کو اس پراپرٹی سے فائدہ ہوگا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی فائلیں فراڈ ہوتی ہیں، فائلوں میں کچھ بھی نہیں ہوتا، پراپرٹی بنتی نہیں ہے، یہ ہوا میں ہے۔ دیکھیں، کامن سینس کی بات ہے، جب یہ جس آفس میں بیٹھا ہوا ہوں یہ 4تھے فلور پہ ہے، جس شخص نے اس پروجیکٹ کا کام سٹارٹ کیا، اس پروجیکٹ کو بنانا شروع کیا، سب سے پہلے اس پروجیکٹ کا گراؤنڈ فلور بنا، پھر فرسٹ فلور بنا، پھر سیکنڈ، پھر تھرڈ، اور پھر یہ 4تھ فلور بنا۔ اب جب یہ گراؤنڈ فلور بن رہا تھا، جس شخص نے یہ 4تھ فلور کی یہ شاپ بک کروائی ہوگی اس کو فائدہ ہوا ہوگا، کیونکہ گراؤنڈ فلور سے ہی اس نے طے کر لیا کہ بھائی 4تھ فلور کا جو یہ آپ شاپ بناؤ گے یہ شاپ میں لوں گا، اور اس نے مالک کو کچھ تھوڑے بہت پیسے دے دیے۔ جب یہ 4تھے فلور پہ یہ دکان بنی اس وقت اس نے کوڑی کی باؤ لی ہوگی، اور آج اس دکان کی قیمت کروڑوں میں، تو فائدہ اسی کو ہوا جس نے سٹارٹ سے بکنگ کروائی تھی، بٹ اس کو پتا تھا کہ یہ دکان بننے میں 5 سال لگیں گے، میں ابھی لے کے چھوڑوں گا، 5 سال بعد یہ دکان بنے گی، اس کی قیمت 1.5 کروڑ ہوگی، اس کا کرایہ 80,000 روپے ہوگا، اور وہ میرا 80,000 روپے میرا ماہانہ منافع ہوگا۔ اس نے ایک پلاننگ سے انویسٹمنٹ کی اور اس کو اس فائل نے ہی فائدہ دیا۔ اب اس نے ہارڈ میں بنی ہوئی دکان نہیں لی ہوگی، اس نے ہوا میں یہ دکان لی ہوگی۔ جب وہ گراؤنڈ فلور سے یہ پروجیکٹ سٹارٹ ہوا ہوگا اس نے ہوا میں پراپرٹی لی، ہارڈ میں جب یہ پراپرٹی تیار ہوئی اس کو فائدہ ہوا۔ اس طرح جب فائل لیں کوشش کریں، ذہن میں رکھیں کہ 5 سال بعد جب وہ ہارڈ میں پلاٹ وہاں پر زمین پہ ٹھوس تیار ہوں گے ہمیں فائدہ ہوگا۔ 2 ماہ بعد آپ پلاٹ فروخت کرو گے آپ نہ صرف خود کا نقصان کرو گے بلکہ جو 60% آپ کے ساتھ جو لوگ بیچارے جو ہولڈ کر سکتے ہیں پراپرٹی کی ان کو بھی نقصان ہوگا۔ آپ کی وجہ سے پراپرٹی کی اہمیت ختم ہوگی اور آپ کی وجہ سے ان لوگوں کو بھی نقصان ہوگا۔ ہمارے اس چینل پر ہم نے اسلام آباد راولپنڈی کی ڈیفرنٹ سوسائٹیز کی ویڈیوز اپلوڈ کی، اور ہم نے کوشش کی کہ ہم مختصر وقت میں اپنے کسٹمرز کو ڈیٹیل زیادہ سے زیادہ معلومات دیں۔ ہم نے ہمیشہ اپنی ویڈیو میں صرف 5 پوائنٹ کو ڈسکس کیا: لوکیشن، ڈیولپمنٹ، NOC، اور اس سوسائٹی کا ڈیولپر یعنی جو بنا رہا ہے، اور پلاٹ پرائسز۔ 5 پوائنٹ کو ڈسکس کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ چلتی ہوئی ہوا کے ساتھ کبھی نہ چلا کریں، اور تھوڑی سی مایوسی کو دیکھ کر مایوس بھی نہ ہوا کریں۔ یہ 5 اہم پوائنٹ ہیں جن کو آپ اپنے ذہن میں پکا کر لیں۔ ان 5 پوائنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کسی بھی سوسائٹی میں انویسٹمنٹ کیا کریں، نہ تو آپ کی فائلیں مائنس میں جائیں گی اور آپ کو زیادہ سے زیادہ پروفٹ بھی ہوگا۔ یہ 5 وجوہات جو آپ کو اسٹریٹ فارورڈ کوئی بھی نہیں بتائے گا۔ نمبر 1 سوسائٹی کی لوکیشن، نمبر 2 سوسائٹی کا ڈیولپر، بنا کون رہا ہے، بندے کی شخصیت کون ہے اور کیسا ڈیولپر ہے، اس نے پہلے جو پروجیکٹ بنائے کیا پروگریس ہے۔ نمبر 3
सोसाइटी की डेवलपमेंट, कि क्या ये डेवलपमेंट हो रही है कि नहीं। नंबर 4 लोकेशन, लोकेशन भी मैटर करती है। आज भी ऐसे कई प्रोजेक्ट हैं जिनमें आज से 5 साल पहले लोगों ने प्लॉट बुक करवाए, 5 साल वो बेचारे माहाना अपनी तनख्वाहों में से थोड़े थोड़े पैसे निकाल कर किस्तें देते रहे, 5 साल बाद आज उनके प्लॉट डेवलप्ड हो गए, आज उनके पास प्लॉट, कब्जे वाले प्लॉट मौके पर मौजूद हैं। लेकिन 5 साल बाद भी उन प्लॉट्स की लोकेशन ऐसी है कि ना तो वो घर बनाकर वहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं, यानी दूर दराज मेन मरकज़ से इतने दूर हैं कि ना तो वो वहाँ पर घर बनाकर सर्वाइव कर सकते हैं, और ना ही इस वक्त उन प्लॉट्स के ऊपर उनको 1 रुपया भी कोई प्रॉफिट दे रहा है। बल्कि 5 साल किस्तें देने के बाद भी आज जो प्लॉट हैं वो 50,000 लाख रुपए अगर माइनस में सेल ना करें तो वो प्लॉट नहीं सेल होते। ये है गलत लोकेशन चुनना। आप लोकेशन बहुत मैटर करती है किसी भी सोसाइटी की। नंबर 5 प्राइसेस। अगर एक जगह पर आपको 1 लाख रुपए की कनाल ज़मीन मिलती है, वहीं जाकर अगर आप 5 मरले का प्लॉट 1 लाख रुपए में ख़रीदेंगे तो ये आपकी गलती है। आपको पता होना चाहिए कि इस एरिया में ज़मीन, ओवरऑल ज़मीन की एवरेज कीमत क्या है, तैयार होने के बाद प्लॉट की मैक्सिमम एवरेज क्या होगी। यकीन करें, ऐसी जगह जहां पर लाख रुपए में आपको 1 कनाल ज़मीन मिलती है या 2 कनाल ज़मीन मिलती है, वहां पर लोगों ने 1 लाख रुपए में 3 मरले का प्लॉट बुक करवाया हुआ है, ये 2.5 मरले का प्लॉट। अब अंदाज़ा करें, वो प्लॉट तैयार भी होगा तो वो मैक्सिमम कितनी सी कीमत बढ़ाएगा, वो आपको नुकसान देगा। लोकेशन, फिर रिपीट कर रहा हूँ, लोकेशन, डेवलपमेंट, डेवलपर, प्राइसेस, एनओसी, लीगल स्टेटस। अब लीगल स्टेटस में भी आपको लोग ठग जाते हैं। ठगते कैसे? 100 कनाल ज़मीन का एनओसी होता है, 70,000 कनाल की प्रॉपर्टी सेल हुई होती है। अब आपको कोई डीलर कहेगा जी सर एनओसी क्लियर है, और भाई एनओसी अगर 100 कनाल ज़मीन का है, 70,000 कनाल की ज़मीनों की जो फाइलें सेल हो रही हैं, बाकी के एनओसी कौन अप्रूव करवाएगा? जब जहाँ 100 कनाल का करवाया आपने 70,000 कनाल का क्यों नहीं करवाया? कम से कम 10,000 कनाल का तो आप अप्रूव करवाएं। थोड़ा सा ज़मीन का एनओसी तो हो, पता चले कि यार इनके पास ज़मीन है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ये 4-5 चीज़ें मद्देनज़र रखनी पड़ती हैं। आज भी कुछ सोसाइटीज़ ऐसी हैं कि जहाँ पर आप मौके पर जब जाएंगे, सुबह निकलेंगे घर से, जब दिन को पहुँचेंगे तो आप लोग अफसोस करेंगे कि हम लोग कहाँ पे आ गए हैं, और यहाँ पर मैंने इतने प्लॉट बुक करवाए हुए हैं। आप लोग हैरान रह जाएंगे। अब इसमें कुछ फ्रीलांसर घर में बैठकर काम कर रहे हैं, ऑनलाइन बस डीलर से रेट जान लिया, ये कीमत है, ठीक है जी, एडवर्टाइजमेंट शुरू कर दी सोशल मीडिया पे, क्लाइंट आया, फ़लाँ दफ्तर चले जाएं, फ़लाँ बंदा बैठा होगा, वहाँ से अपना प्लॉट बुक करवा लें। उनको खुद भी सोसाइटी का नहीं पता होता, उन्होंने खुद भी कभी सोसाइटी की लोकेशन नहीं देखी होती, और अगर आप कभी जाकर वहाँ पर देखें तो आप सोचेंगे यार यहाँ पर हमने प्लॉट बुक करवाया हुआ है, इससे बेहतर था हम अपने ही करीब किसी कोई छोटा सा खेत ख़रीद लेते, तो वो कम से कम वहाँ से हमें फसल तो मिलती, कोई अनाज तो मिलता, कुछ तो फ़ायदा होता हमें। कहीं ऐसे सोसाइटीज़ हैं, आप गुलबर्ग के अंदर ही मिसाल दे सकते हैं कि यहाँ पर जिन लोगों ने आज से 5-6 साल पहले, 10 साल पहले फ़ाइल्स ली थी, 1 कनाल का प्लॉट 32 लाख रुपए का ख़रीदा था, और आज उसकी कीमत 3 करोड़ रुपए है। आप PWD में चले जाएँ, आप अगर हम गुलबर्ग के अथोराइज डीलर हैं, हम बार बार गुलबर्ग को ही नहीं, हम और सोसाइटीज़ की भी एग्जांपल यहाँ पर देंगे। आप साथ नेवल इनकरेज सोसाइटी में चले जाएँ, 5 मरले का प्लॉट लोगों ने उस वक्त 22 लाख का लिया था, और आज वही प्लॉट 1 करोड़ रुपए पे है। और जिन लोगों ने लिए हैं ये प्लॉट, वो ज़रा कमेंट में, अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वो लाजमी शेयर करें, ताकि जो लोग फाइल्स ख़रीदते हैं उनको अंदाज़ा हो कि सब फेक ही नहीं है, फ़ाइलें फ़ेक ही नहीं होती, फ़ाइलों में लोगों ने लाखों से करोड़ों रुपए कमाए हैं। लेकिन कुछ चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, कुछ सोच समझ के प्लानिंग के ज़रिए उन्होंने फ़ाइलें ख़रीदी हैं, और आज उनको करोड़ों रुपए में फ़ायदा हुआ है। आप सोहा गार्डन में देख लें, PWD में देख लें, बहरिया में देख लें, बहरिया में लोगों ने फार्म कितने में ख़रीदे थे, और आज एक एक प्लॉट करोड़ों रुपए में है। तो इस तरह आप कुछ चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए और अच्छे एजेंट के थ्रू अच्छी जगह पर फ़ाइल में इन्वेस्ट करेंगे तो इंशाल्लाह 4-5 साल बाद आप भी करोड़ों की प्रॉपर्टी के मालिक होंगे। लेकिन अगर आपने कम पैसों में ज़्यादा फ़ाइलें इकट्ठी करने की कोशिश की तो आप भी अपनी फ़ाइल नुकसान पे ही रीसेल करेंगे। तो हमने आपको आज हमने आपको 3 पॉइंट बताए कि जिस वजह से फ़ाइलों की रीसेल नहीं होती, और अगर रीसेल होती है तो रेट माइनस में जाते हैं, माइनस में आपकी फ़ाइलें फ़रोख्त होंगी। और अगर आप इन 5 पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए फ़ाइलें ख़रीदेंगे तो आपको फ़ायदा भी होगा। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करें, शेयर करें,
اور جو لوگ ابھی چینل پر نئے آئے ہیں آپ سے پھر سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے.